بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بے روزگاری زیادہ ہے، دیہڑی کرے گا انہیں پیسے نہیں لبنے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شیعہ بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ اس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو وہ اللہ عز و جل کی صفات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے سنا کہ جناب توصیف الرحمان زیدی صاحب نے شیعہ کو بھائی کہا۔ محترم سامعین، آج تک ہمارے علم میں تو صرف 3 طرح کا بھائی چارہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 خونی رشتے کا بھائی، نمبر 2 دودھ شریک بھائی، نمبر 3 اسلامی بھائی، جس کی دلیل قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ہے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ ہمیں وجہ طور پر توصیف غیر مقلد کو پوچھنے کا حق ہے کہ آپ کے فتووں سے نہ تو دیوبندی بچے، نہ ساجد میر صاحب کی جمعیت اہل حدیث بچی، اور نہ ہی حافظ سعید صاحب کی جماعت الدعوہ بچی۔ لیکن آج آپ شیعوں کی بابت اتنے نرم دل کیسے ہو گئے کہ آپ نے ان کو بھائی کہہ دیا؟ اس بھائی چارے پر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل پیش کریں کہ شیعہ غیر مقلد کا بھائی ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کے سامعین یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ تم توصیف الرحمان زیدی ہو، تمہارا دوسرا بھائی طالب الرحمان زیدی ہے، اور تمہارا تیسرا بھائی شفیق الرحمان زیدی ہے، اور تم سارے کے سارے امت اسلامیہ کی تکفیر میں پیش ہو۔ کہیں تم زیدیوں کو یہ تکفیری ٹارگٹ تمہاری شیعہ برادری نے تو نہیں دیا جس کی تکمیل تم بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہو؟ بہرحال اب تمہارے سامعین کو بجا طور پر یہ نعرہ لگانے کا حق ہے کہ شیعہ فیدی بائی بائی۔ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پکا مشرک کا ابن عربی کی طرح وہ وحدت الوجود کا قائد تھا، اور اشرف علی تھانوی بھی اسی کے نقش قدم پر چلتا ہوا اسی عقیدے کو پھیلا رہا ہے۔ لہذا یہ گندے عقیدے رکھنے کے باوجود بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پکے موائد ہیں، تو ایسی توحید کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ سچ ہے لا مذہب کے سر پر جہل کا رومال ہے، سچ ہے لا مذہب کے سر پر جہل کا رومال ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے۔ وہی تو زمان آپ کی طرح گمراہ شخص تھا، اب ٹھنڈ پڑ گئی ماشاءاللہ۔ جیسے آپ کے عقائد ہیں ویسے ہی وہی تو زمان کے عقائد تھے۔ حنفی تھا، شیعہ تھا پہلے، پھر حنفی بنا، تقیہ کر کے اہل حدیث بنا، پھر واپس جا کر شیعہ بن کر مر گیا۔ تو وہی آپ کا ہی آدمی تھا جس کو آپ نے ادھر بھیجا تھا ایجنسیوں کی طرح کہ جاؤ ذرا سکھ کو بھیج دیتے ہیں جس طرح پشاور میں کہ جاؤ طالبان بن کر لڑو۔ لہٰذا یہ آپ کا ایک بندہ تھا، چور ہم نے پکڑ لیا تو ہم نے اس کی مخالفت کی۔ اثر تجھ پر نہیں کچھ بھی، یوں ہی تو تن کے بیٹھا ہے، اثر تجھ پر نہیں کچھ بھی، یوں ہی تو تن کے بیٹھا ہے، خدائی سارے کافر ہے تو مومن بن کے بیٹھا ہے، خدائی سارے کافر ہے تو مومن بن کے بیٹھا ہے۔ محترم سامعین، اب توصیف زیدی کا دوسرا روپ دیکھیں۔ اور کہیں ڈنمارک کے مسئلے پر ناراض نہ ہونا، ہو جاؤ تو چندے لینے والا مولوی نہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ مجلہ دعویٰ مینار پاکستان لاہور میں کانفرنس ہوئی، ڈنمارک کے خلاف، گستاخ رسول کے خلاف کانفرنس، اور اس کانفرنس میں خطاب کرنے والا پیر اعجاز احمد ہاشمی، مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان بریلویوں کا سب سے بڑا مولوی۔ دوسرا خطاب کرنے والا عبد الجلیل نقوی، مرکزی رہنما تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ اہل توحید کے سٹیج پر یہ کافر اور مشرک کیسے آ کر بیٹھ گئے؟ اور ان کے جملے بھی سنو۔ اس نقوی شیعہ نے کہا، میں داد دیتا ہوں جماعت دعویٰ کے بھائیوں کو،
انہوں نے استعمار کی سازش کو ناکام بنایا. اس شیعہ کا مواحد بھائی کیسے بن گیا؟ اور یہ تو یا علی مدد کہتا ہے. اس ظالم کا تو گندا عقیدہ ہے. حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے امام غائب آئے گا، ابو بکر کی قبر کو پھاڑے گا، عمر کی قبر کو پھاڑے گا، درختوں پہ ٹانگ کر آگ لگا دے گا، عائشہ کی قبر کو پھاڑے گا، زنا کے درے مارے گا. اور جو تم تو ڈنمارک کے خلاف جلوس نکالنے کے لیے ان ظالموں کو ساتھ ملایا. ڈنمارک والے صرف رسول اللہ کے گستاخ اور یہ عقیدہ رکھنے والے رب کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، عائشہ کے گستاخ، ابو بکر کے گستاخ. اہل توحید کبھی اہل شرک کی باہوں میں باہیں نہیں دیا کرتے، نہ کشمیر کا اس پر، نہ پاکستان کا اس پر، نہ افغانستان کا اس پر، نہ کسی جمہوریت کے کاس پر، نہ متحدہ مجلس عمل کے کاس پر. یہاں غیر مقلد سامعین و مداحین بجا طور پر سوال کرتے ہیں کہ توصیف سعدی صاحب، یہاں تو شیعہ نقوی نے جب جماعت الدعوہ والے اہل حدیثوں کو بھائی کہا تو آپ نے اس کا غصہ اہل حدیثوں پر اتارا اور کہا اس شیعہ کا موحد بھائی کیسے بن گیا. لیکن توصیف سعدی صاحب گزشتہ کلپ میں تو آپ نے خود شیعہ کو بھائی کہا، وہاں شیعہ موحد کا بھائی کیسے بن گیا؟ یہ تو یا علی مدد کہتا ہے. اس ظالم کا تو گندا عقیدہ ہے. اور آپ کے انہی شیعہ بھائیوں کے ملا باقر مجلسی نے حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عائشہ کی شان میں وہی گستاخی کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. اس شیعہ کا مواحد بھائی کیسے بن گیا؟ اور یہ تو یا علی مدد کہتا ہے. اس ظالم کا تو گندا عقیدہ ہے. حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے امام غائب آئے گا، ابو بکر کی قبر کو پھاڑے گا، عمر کی قبر کو پھاڑے گا، درختوں پہ ٹانگ کر آگ لگا دے گا. تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات. جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات. توصیف سعدی صاحب، کیا تعجب کا مقام نہیں کہ اگر شیعہ غیر مقلدوں کو اپنا بھائی کہے تو آپ اس پر سخت تنقید کرتے ہیں، لیکن اگر تم خود شیعہ کو اپنا بھائی کہو تو تمہارے عقیدے پر بھی زد کیوں نہیں پڑتی؟ اب جماعت الدعوہ والے بڑے مجرم ہیں یا تو خود بڑا مجرم ہے؟ دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے اپنی ذات کو بھول جانے والے، تیرے موقف پر یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے جس کی وضاحت تیرے ذمہ قرض ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. محترم سامعین، اب آپ توصیف سعدی کا ایک اور کلپ سنیں. یہ حقوق نسواں بل نہیں ہے، یہ حقوق زنا بل، یہ بغیرتی کا دروازہ. باقی رہا سوال پاکستان کی دینی جماعتوں کا، تو وہاں دینی جماعتیں کم ہیں، سیاسی جماعتیں زیادہ ہیں. دین کے نام پہ سیاسی جماعتیں ہیں، دین کے نام پہ سیاسی بکھیڑے ہیں. ان کو سیاست چمکانے کے لیے مختلف آپشن نظر آتی ہے. اگر ان کے اندر دین کی ہلکی سی غیرت بھی ہو تو وہ شرک کے دھندے چلتے ہوئے کبھی برداشت نہ کریں. اس کے خلاف سب سے پہلے کوشش کریں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں. لیکن وہاں کی سیاسی جماعتیں ایک کہتا ہے یا علی مدد، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، ایک کہتا ہے یا اللہ مدد. تینوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سیاسی آپشن کے لیے متحدہ مجلس سے عمل بنا لیتے ہیں. ان کے اندر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ غیرت ہے. یہ تو سیاست کا اپنی داڑھی سجا کر سیاست چلا رہے ہیں. اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے. اگر اسلام سے تعلق ہو تو حقوق نسواں بل سے پہلے حق توحید کے بارے میں ان کے اندر غیرت پیدا ہو، یہ کچھ کریں. جزاکم اللہ خیر. کیا جماعت اسلامی کے علاوہ تمام دوسری جماعتیں غیر اسلامی ہیں؟ بھائی کوئی بھی جماعت ہو، نام سے کچھ نہیں ہوتا. یہ نام تو آپ رکھ لو، میں رکھ لوں، کوئی بھی رکھ لے. جو جماعت توحید پر کاربند ہے، موٹا سا اصول یاد کر لیں. پہلی بات لا الہ الا اللہ کو خود سمجھتی ہے، اس کے کارکن
لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں. نمبر ایک، پھر اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد اور اختلاف پیدا کرتے ہیں. ان کا اتحاد اور اتفاق اس توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کی وہ دعوت دیتے ہیں. نہ وہ چندے کے لیے مشرکوں کو ساتھ لگاتے ہیں، نہ ووٹ کے لیے مشرکوں کو ساتھ ملاتے ہیں، نہ قربانی کی کھالوں کے لیے مشرکوں کو ساتھ ملاتے ہیں، نہ الیکشن میں سیٹوں کے لیے کبھی پیپل پارٹی سے، کبھی ایم آر ڈی سے، اور کبھی نون لیگ سے، اور کبھی قاف لیگ سے. کسی سے وہ اتحاد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. اس توحید کو مانو گے تو کام چلے گا. جو یہ عقیدے رکھتی ہے وہ اسلامی ہے، اور جو یہ عقیدے نہیں رکھتی وہ شیعوں کو بھی بھائی کہتی ہے، بریلویوں کو بھی بھائی کہتی ہے. وہ 1000 دفعہ جماعت اسلامی کا لیبل لگا لے، اس کے اندر اسلام نہیں ہے. جی محترم سامعین، خطیب موصوف نے جماعت اسلامی کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ یہ کیا کہ جو شیعوں کو بھائی کہتی ہے وہ 1000 دفعہ اسلام کا لیبل لگائے مگر اس میں اسلام نہیں. توصیف زیدی صاحب، آپ اپنے ہی فتووں کی ذات میں ہیں. جب جماعت اسلامی کے غیر اسلامی یا اسلامی ہونے کی بنیاد آپ نے یہ بتائی کہ وہ شیعہ کو بھائی کہتی ہے، لہذا اس کے اندر اسلام نہیں، تو پھر خود آپ کے اندر بھی تو اسلام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے بھی تو شیعہ کو بھائی کہا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شیعہ بھائیوں کی کتابیں ہیں. اس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو وہ اللہ عز و جل کی صفات دیتے ہیں. اب اپنے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ امید ہے آپ جانبداری سے کام نہیں لیں گے بلکہ سچا سچا فیصلہ اور فتویٰ صادر کریں گے. بقول شاعر، الجھا ہے پاؤں آپ کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں آپ کا لمبے رومال میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. والسلام. زباں وقت تعمل تشذیع زباں وقت تعمل تشذیع، یہی تیرے مذہب کا لب و لباب، یہی تیرے مذہب کا لب و لباب، جو تفریق کے بیچ بوئے وہی ہے فرزند لائق بڑا کامیاب، ہے فرزند لائق بڑا کامیاب. مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا.